अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आसान सर्फ हिस्सा दोम का सबक नंबर 8 पढ़ाया था और सबक नंबर 8 के अंदर मैंने मुजारे की जो गर्दानें थी उसको मुकम्मल करवाया था और मश्क नंबर 1 को भी मैंने मुकम्मल समझा दिया था। और मश्क नंबर 2 यहाँ से मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह सबक नंबर 9 के अंदर हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो आज हम आसान सर्फ हिस्सा दोम का सबक नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मश्क नंबर 2, सेगे माने और बहस बताओ। यानी जो नीचे कुछ अफ़ाल दिए हुए हैं उसके हमें सेगे माने क्या है उसके, और फिर ये कौन सी गर्दान है। मुजारे की 4 गर्दानें हमने ऊपर पढ़ी थी कि मुजारे मुस्बत मारूफ़, मुजारे मुस्बत मजहूल और मुजारे मनफ़ी मारूफ़ और मुजारे मनफ़ी मजहूल। तो इन चारों में से ये कौन सी गर्दान है, यानी किसकी गर्दान है, ये मनफ़ी की है या मुस्बत की है। अगर मनफ़ी की है तो मारूफ़ है या मजहूल है, और अगर मुस्बत है तो मुस्बत मारूफ़ है या मजहूल है, उसको हमें निशानदेह करना है। सबसे पहले है ला तजलिसूना। ला लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या होगा, मनफ़ी की गर्दान होगी, क्योंकि हमने इससे पहले कायदा पढ़ा था मुजारे को मनफ़ी बनाने का कि मुजारे को मनफ़ी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि मुजारे के शुरू में, मुजारे मुस्बत मारूफ़ के शुरू में ला बढ़ा देते हैं तो मुजारे मनफ़ी बन जाता है। तो ला तजलिसूना, इससे ये पता चल रहा है कि ये मनफ़ी की गर्दान है और मनफ़ी मुस्बत मारूफ़ की गर्दान है। इसके ये सेगा कौन सा होगा, क्योंकि आखिर में वाव और नून है। वाव नून की हमने अलामतों में पढ़ा था कि ये जमा मुज़क्कर हाजिर की अलामत है। तो ये सेगा हो जाएगा जमा मुज़क्कर हाजिर, और इसका तर्जमा हो जाएगा नहीं बैठते हो या नहीं बैठोगे तुम सब मर्द। क्योंकि ये हाजिर है इसीलिए हम इसका तर्जमा तुमसे करेंगे। अगर गायब रहता तो उसका तर्जमा हम उस या उन या वो से करते हैं, लेकिन हाजिर का तर्जमा तुमसे करते हैं क्योंकि वो हमारे सामने मौजूद है। हाजिर का हमने मतलब ही पढ़ा था कि जो जिससे बात की जा रही हो उसे हाजिर कहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद नंबर 2 है, अब उसके बाद है तुनसरूना। ये जो है मुजारे मुस्बत मजहूल की गर्दान है और इसका सेगा है, ये जमा मुज़क्कर हाजिर का ही सेगा है। तर्जमा हो जाएगा मदद किए जाते हो या मदद किए जाओगे तुम सब मर्द। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि मजहूल का तर्जमा किया जाए या गया या किया जाते हो, इनसे करते हैं हम, गया लगाते हैं मजहूल के अंदर, इसीलिए यहाँ पे भी हम गया लगाएंगे। मदद किए जाते हो या मदद किए जाओगे तुम सब मर्द। उसके बाद है यजलिसु। ये मुजारे मुस्बत मारूफ़ की गर्दान है और सेगा है ये वाहिद मुज़क्कर गायब का। तर्जमा हो जाएगा बैठता है या बैठेगा वो एक मर्द। उसके बाद है ला अज़हबू। ला लगा हुआ है, इसका मतलब ये मनफ़ी की गर्दान है, और अज़हबू ये मुजारे है तो मुजारे मनफ़ी मारूफ़, क्योंकि अज़हबू अलिफ़ के ऊपर क्या है, ज़बर है। अगर पेश रहता तभी क्या होता, मजहूल होता, लेकिन ये क्या है, मारूफ़ है। तो मुजारे मनफ़ी मारूफ़ की गर्दान है और सेगा है ये वाहिद मुतकल्लिम का। तर्जमा हो जाएगा नहीं जाता हूँ या नहीं जाऊँगा मैं एक मर्द। ज़हाबा के माने है जाना। उसके बाद है ला यफ्तहु। ये भी क्या है, मनफ़ी मारूफ़ की गर्दान है, मुजारे मनफ़ी मारूफ़। सेगा हो जाएगा वाहिद मुज़क्कर गायब इसका, और इसका तर्जमा हो जाए फ़तह के माने होते खोलना। नहीं खोलता है, नहीं खोलेगा वो एक मर्द। उसके बाद है युह मदानी। युह मदानी या के ऊपर क्या है, पेश है, यानी मजहूल की गर्दान है। हमदुन से, हमीदा यहमदू से है तो मजहूल बना है युह मदानी, और इसका सेवा हो जाएगा तस्निया मुज़क्कर गायब और मजहूल है, इसलिए हम तर्जमा हम इसका मजहूल से ही करेंगे। उसके बाद है यज़हबूना। यज़हबूना ये क्या है, मारूफ़ का सेगा है और सेगा मुजारे की गर्दान है, मुजारे मुस्बत मारूफ़ की, क्योंकि शुरू में ना ही इसके शुरू में ला लगा है और ना ही सीन है, ना सौफ़ा है। सीन सौफ़ा भी रहता तो हम अनकरीब के लिए जो हमने पढ़ा था कायदा वो तमाम में से होता, लेकिन ये क्या है, मुजारे मुस्बत मारूफ़ की गर्दान है और सेगा वाव अलिफ़ है तो इसका मतलब ये जमा का सेगा है, जमा मुज़क्कर गायब।
اس کے بعد ہے ساجلسو، سین آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، ایک بار اس قاعدے کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اوپر ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ جب مضارع پر سین یا سوف آئے تو فعل مضارع استقبال کے لیے خاص ہو جاتا ہے، اب اس میں زمان حال نہیں رہتا، اور اگر سین آئے تو استقبال قریب کے لیے ہے، اور سوفا یہ استقبال بعید کے لیے، تو یہاں پہ سین آ رہا ہے، یہ استقبال قریب کے لیے۔ اس کے بعد ہے سوفا، یہ استقبال بعید کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے سوفا تسمعو، یہ استقبال بعید کے لیے ہے، یعنی ان قریب کے معنی میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہے یمدحونا، اس کے بعد لا نکتب، اس کے بعد ہے یضربونا، لا تضربینا، لا تکتبو، یحمدو۔ ان تمام کے صیغے پہچاننے ہیں، جس طریقے سے میں نے اوپر 3-4 مصدر کے صیغے اور اس کے بعد اس کی بحث کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے میں نے بتا دیے، اسی طریقے سے ان تمام کے ہمیں کیا کرنا ہے، صیغے، معنی اور بحث بتانے ہیں۔ آسان ہے کیونکہ ہم نے مضارع کی گردان پڑھ لیا ہے اوپر، اور مضارع کے جتنے بھی گردانیں تھیں، مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف اور منفی مجہول، اس کے بنانے کا قاعدہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، حصہ اول کے اندر بھی پڑھا اور حصہ دوم کے اندر بھی پڑھ لیا ہے۔ تو اس طریقے سے ان تمام کو حل کرنا ہے، اور سین اور صوفہ کی کس طریقے سے ہوگی وہ اوپر قاعدے کے اندر ہم نے پڑھا ہے۔ ابھی ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ مضارع پر اگر سین یا صوفہ آ جائے گا تو وہ فعل مضارع استقبال کے لیے خاص ہوگا، یعنی اس کے اندر زمان حال باقی نہیں رہیں گے، لیکن استقبال کے معنی میں بھی جائے گا تو اگر سین ہوگا تو استقبال قریب کے لیے ہوگا، لیکن صوفہ ہے تو استقبال بعید کے لیے ہوگا۔ تو یہ کچھ قاعدے تھے، اس کے مطابق اس مشق کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے مشق نمبر 3، افعال یاد کرو اور فعل مضارع کی گردانیں کرو، یعنی نیچے کچھ افعال دیے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں یاد کرنا ہے اور پھر اس کی مضارع کی گردانیں کرنی ہیں۔ پہلا افعال ہے مدح یمدح، مدحن بمعنی تعریف کرنا، مدح یہ فعل ماضی ہے اور یمدح یہ اس کا مضارع ہے اور مدحن یہ مصدر ہے۔ تو ان افعال سے ہمیں کیا کرنا ہے، مضارع کی گردان کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یمدح سے کر لیتے ہیں۔ یمدح، یمدحانی، یمدحونا، تمدح، تمدحانی، یمدحنا، تمدح، تمدحانی، تمدحونا، تمدحینا، تمدحانی، تمدحنا، امدح، نمدح۔ یہ ہو گیا آپ کو مدح یمدح سے فعل مضارع کی گردان۔ تعریف اس کے معنی ہے تعریف کرنا، اب اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس کے ترجمہ۔ یمدح تعریف کرتا ہے یا تعریف کرے گا وہ ایک مرد، یمدحانی تعریف کرتے ہیں یا تعریف کریں گے وہ 2 مرد، یمدحونا تعریف کرتے ہیں یا تعریف کریں گے وہ سب مرد۔ اس طریقے سے پورا ہمیں بنانا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 ہے جلس یجلس جلوسن بمعنی بیٹھنا۔ جلسہ یہ فعل ماضی ہے اور اس کا مضارع ہے یجلس، اور جلوسن یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہے بیٹھنا۔ یہ مصدر بھی اوپر گزر چکا ہے، تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہے، مضارع کی گردان کرنی ہے۔ یجلس بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا وہ ایک مرد، یجلسانی بیٹھتے ہیں یا بیٹھیں گے وہ 2 مرد، یجلسونا بیٹھتے ہیں یا بیٹھیں گے وہ سب مرد، تجلسو بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی وہ ایک عورت، تجلسانی بیٹھتی ہے یا بیٹھیں گی وہ 2 عورتیں، یجلسنا بیٹھتی ہیں یا بیٹھیں گی وہ سب عورتیں۔ اس کے بعد تجلسو، تجلسانی، تجلسونا، تجلسینا، تجلسانی، تجلسنا، اجلسو، نجلسو۔ اس طریقے سے مضارع کی پوری گردان کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے قعد یقعد قعودن بمعنی بیٹھنا، اس کے معنی بھی ہے بیٹھنا۔ قعد یہ فعل ماضی ہے، یقعد یہ مضارع ہے اور قعودن مصدر ہے۔ پھر یقعد، یقعدانی، یقعدونا، تقعد، تقعدانی، یقعدنا، تقعد، تقعدانی، تقعدونا، تقعدینا، تقعدانی، تقعدنا، اقعد، نقعد۔ یہ ہو گیا مضارع کی گردان۔ اس کے بعد ہے رزق یرزق، رزقن بمعنی روزی پہنچانا۔ رزق یہ فعل ماضی ہے، یرزق یہ اس کا مضارع ہے، رزقن یہ مصدر ہے۔ تو یرزق، یرزقانی، یرزقونا، ترزق، ترزقانی، یرزقنا، ترزق، ترزقانی، ترزقونا، ترزقینا، ترزقانی، ترزقنا، ارزق، نرزق۔ اس طریقے سے مضارع کی گردان کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے خرج یخرج خروجن بمعنی نکلنا۔ خرج یہ بھی فعل ماضی ہے، یخرج مضارع ہے، تو اس سے ہمیں مضارع کی گردان کرنی ہے، یعنی یخرج یخرجانی، یخرجونا، تخرج تخرجانی، یخرجنا، تخرج تخرجانی، تخرجونا، تخرجینا، تخرجانی، تخرجنا، اخرج، نخرج۔ اس کے بعد ہے قرب یقرب قربن، وقرو
و قربانن، قربا یقرب قربن و قربانن بمانے نزدیک ہونا، اس سے بھی ہمارے مضارع کی گردان کرنی ہے۔ یقرب یقربانی، یقربونا، تقرب تقربانی، یقربنا، تقرب تقربانی، تقربونا، تقربینا، تقربانی، تقربنا، اقرب نقرب۔ اس کے بعد ہے دخل یدخل دخولاً بمانے اندر آنا، اس سے بھی مضارع کی گردان کرنی ہے۔ حمیدہ یحمد حمدن بمانے تعریف کرنا، اس سے بھی مضارع کی گردان کرنی ہے۔ یحمد یحمدانی، اس طریقے سے۔ اس کے بعد ہے ذہب یذہب ذہابن بمانے جانا، اس سے بھی مضارع کی گردان کرنی ہے، یعنی یذہب یذہبانی، یذہبونا، تذہب تذہبانی، یذہبنا، تذہب تذہبانی، تذہبون تذہبینا، تذہبانی، تذہبنا، اذہب نذہب۔ اس کے بعد ہے ظلم یظلم ظلمن بمانے ظلم کا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ان افعال کو یاد کرنا ہے، یعنی مدح یمدح مدحن بمانے تعریف کرنا، جلس یجلس جلوسن بمانے بیٹھنا، قعد یقعد قعودن بمانے بیٹھنا۔ اس طریقے سے تمام افعال کو یاد کرنا ہے اور پھر اس سے مضارع کی گردان کرنی ہے۔ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں افعال یاد ہوتے چلے جائیں گے کہ مدح ہے تو اس سے اس کا مضارع کیا بنے گا، جلسہ ہے تو اس کا مضارع کیا بنے گا، خرجہ سے فعل مضارع کیا بنے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں مضارع کی گردان جو ہے وہ پختہ یاد ہوتی چلی جائے گی اور لکھنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں، اور میں انشاءاللہ عربی کی جو بک ہے اس کو بھی پڑھانے کی کوشش کروں گی، عنقریب عربی کی ویڈیو بھی ضرور آئے گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔